الرحیم 9ویں فصل آداب زیارت میں تو مکہ کے بارے میں بھی، مکۃ المکرمہ کے بارے میں بھی سنا، مدینۃ المنورہ کے بارے میں بھی سنا. اب زیارت کے بارے میں کچھ آداب ہیں. حج کے متعلق جتنے رسائل عربی، فارسی یا اردو میں لکھے گئے ہیں، سب میں روزہ اطہر پر حاضری اور زیارت کے آداب، فضائل تفصیل سے لکھے گئے ہیں. علماء نے اس سے مستقل استدلال اس کی فضیلت اور استحباب پر کیا ہے کہ جو شخص بھی حج کے احکام لکھتا ہے اس کے ساتھ ہی آداب زیارت بھی لکھتا ہے. اسحاق ابن ابراہیم فقیہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے حاجیوں کا معمول متعارف ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے وہ مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی زیارت سے تبرک حاصل کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور قبر شریف اور بیٹھنے کی جگہ اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا ہے یا قدم شریف گزرا ہے وغیرہ وغیرہ امور سے برکت حاصل کرے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح شفا میں لکھتے ہیں لیکن ان سب میں اصلی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی کی ہونا چاہیے، باقی مشاہد کی زیارت طبعاً ہونا چاہیے. اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حج کے لیے مخلوق جاتی ہے اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو عذر کی وجہ سے مدینہ طیبہ حاضر نہ ہوتے ہوں. اگر ان حضرات کی حاضری روزہ اطہر کی زیارت کے لیے نہیں ہے بلکہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جانا ہے تو ان میں سے 10واں یا 20واں حصہ مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے بھی تو جایا کرتا کہ وہ بھی 3 مسجدوں میں سے ایک ہے. کتنی اچھی بات ہوئی ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے مسجد نبوی مدینہ منورہ ہم کیوں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے جن علماء نے اس کو اجماعی مسئلہ لکھا ہے وہ بے محل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی زیارت کرنا حج کرنے کے بعد. 8ویں فصل کے شروع میں چاروں ائمہ کی فقہ کی کتابوں کی عبارتیں نقل کی گئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب حضرات اس کے استحباب پر متفق ہیں، یعنی روزہ اطہر پر حاضری دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا یہ مستحب عمل ہے، اس پر سب متفق ہے. بلکہ فقہ حنبلی کی کتاب دلیل الطالب میں قبر شریف کی زیارت کو تو سنت لکھا ہے. اور آپ تو جانتے ہیں سعودی گورنمنٹ حنبلی مسلک پر ہے، یہ سنت ہے. اور مسجد نبوی میں نماز کو مستحب لکھا ہے، یعنی زیارت مسجد نبوی میں حاضری سے بھی بڑا عمل ان کے نظر میں. جن حضرات نے حج میں رسائل لکھے ہیں ان میں زیارت کے آداب، زیارت کے وقت، سلام وغیرہ کے الفاظ بھی تحریر فرمائے. مختصر طور پر یہاں بھی کچھ آداب لکھے جاتے ہیں. اس میں اختلاف ہے کہ حج کو مقدم کرے یا زیارت کو، تو اس سے پہلے کی فصل میں آپ نے سنا ہے جیسے سہولت ہو اس حساب سے کرے، پہلے حج کرے تو حج کرے اس کے بعد زیارت کرے. آج کل تو ہمارے ہاتھ میں نہیں، میں نے کہا نا کہ بس ٹور کے تابع ہوتے ہیں یا حج کمیٹی کے تابع ہوتے ہیں، وہ جہاں پہلے بھیجتے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں. یہاں سے پرسوں گئے سورتے رہنے کا حج کمیٹی تو پہلے کہاں گئے؟ مدینہ گئے. پہلے انہوں نے زیارت کی اس کے بعد وہ حج کو آئے. ایسا خیر جب زیارت کا ارادہ کرے تو سب سے اول چیز یہ ہے کہ اس سفر کی نیت کیا ہونی چاہیے. بہت سے حضرات نے حدیث کی بنا پر جو اس سے پہلے گزری ہے یہ تحریر فرمایا روزہ اطہر کی زیارت کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کی بھی زیارت کی نیت کر لے تاکہ اشکال ہی باقی نہ رہے. لیکن شیخ ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے بندہ کمزور بندے کے نزدیک، اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کمزور بندے کے نزدیک نیت کو خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے خاص کرنا چاہیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کی زیادتی بھی، اور اس حدیث شریف پر عمل بھی ہے جس میں فرمایا لا تعملہ حاجۃ الا زیارتی، کہ اس کا مدینہ آنا صرف کس کے لیے ہو؟ میری زیارت کے لیے ہو، اس کے لیے میری شفاعت ہے کل قیامت کے دن. اس لیے بھی سب سے پہلا اگر سفر ہو رہا ہے تو صرف کس کی نعمت؟ زیارت کی نیت، کہ میری زیارت کے علاوہ کوئی اور کام اس کو نہ ہو. پھر اگر کبھی مقدر نے یاوری کی تو دوسری مرتبہ میں قبر شریف کے ساتھ مسجد کی زیارت کی بھی نیت کر لے. تو اس حدیث کا شیخ نے ذکر فرمایا ہے، اس کے ہم معنی دوسرے حدیث 8ویں فصل کے نمبر 2 پر بھی گزر چکی ہے. قطب عالم حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے. چنانچہ زبدۃ المناسک میں تحریر فرمایا ہے غرض جب عزم یعنی مدینے کا ارادہ ہو تو بہتر یوں ہے کہ نیت زیارت قبر مطہر کی کر کے جاوے تاکہ اس حدیث کا مصداق ہو جائے کہ جو کوئی محض میری زیارت کو آوے
شفاعت اس کو مجھ پر، اس کی شفاعت مجھ پر حق ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ دوسرا ادب ہے. تیسرا، جب زیارت کی نیت سے سفر کرے، خواہ قبر اطہر کی زیارت کی نیت سے ہو یا مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے، تو اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے واسطے خالص کرے. اس میں کوئی شائبہ نہ، ریا کا، دکھلاوے کا، فخر اور عزت شہرت، سیر و سیاحت کا اور کسی دنیاوی غرض کا ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے. کہ اس صورت میں نیکی برباد، گناہ لازم. اگر محض اس وجہ سے سفر کیا کہ لوگ تان دیں گے، بخل کی وجہ سے مدینے کا سفر بھی نہ کیا، تو اپنی جان کو بے فائدہ مشقت میں ڈالا، پیسے ضائع کیے، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لباب میں لکھا ہے کہ نیت کے خالص ہونے کی علامت یہ ہے کہ فرائض اور سنتیں نہ چھوٹنے پاویں، ورنہ زیارت سے مشقت اور مالی نقصان کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہو، بلکہ توبہ اور کفارہ لازم ہو گیا. بندہ ناکارہ کے خیال میں سنتوں کا اس سفر میں خاص اہتمام رکھے. اگرچہ سفر کی وجہ سے سنتوں میں خفت آ جاتی ہے، اور سفر میں سنتوں کا وہ حکم نہیں رہتا جو حضر میں ہے، لیکن مدینہ پاک کی حاضری میں حتی الوسع زیادہ اہتمام مناسب ہے. مطلب سنتوں کا اہتمام کرنا مناسب ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، عادات شریفہ کی تحقیق کر کے ان کے اتباع کی کوشش کرے تو اس سفر کی شان کی زیادہ مناسب ہے. مدینہ پاک کی زیارت کو جائے تو اس سفر میں درود شریف کی خصوصیت سے کثرت رکھے، نہایت توجہ سے پڑھے. تمام علماء نے اس کی بہت تاکید لکھی ہے کہ مدینہ جا رہے ہیں تو وہاں پورے توجہ سے خوب درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد. کہ اس سفر میں درود شریف کی نہایت کثرت کرے، جتنی کثرت ہوگی اتنا ہی فائدہ ہوگا. بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو شرح لباب میں یہاں تک لکھا ہے کہ فرائض اور ضروریات، معاش، فرائض اور زندگی کی جو ضروریات ہیں اس سے جتنا وقت بھی بچے وہ سب کا سب درود شریف کے پڑھنے میں خرچ کرے. اس لیے کہ جتنی بھی مقصد میں توجہ تام ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا. پورا ٹائم کس کے لیے؟ درود کے لیے، خاص کر کے مدینہ منورہ خوب پڑھے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سفر میں، اس راستے میں درود شریف کی کثرت افضل ہے. تو کیا تلاوت سے بھی افضل ہوگی؟ قرآن کریم کی تلاوت سے بھی افضل ہوگی؟ سوال پیدا ہوا رہیں گا. کیا لیاقت بے کو پیدا ہوا رہیں گا؟ ویسے دکھلے گئے تلاوت اس سے افضل ہے یا درود شریف افضل ہے یا دونوں برابر ہے؟ کیا ہے؟ 3 صورتیں ہو گئی. اسی طرح سے ہر وہ جگہ جہاں درود شریف کی کثرت مطلوب ہے، جیسا کہ شب جمعہ وغیرہ، ظاہر یہ ہے کہ اس جگہ درود شریف کی کثرت تلاوت کی کثرت سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ یہ اس وقت ایک وقتی وظیفہ ہے. اور علماء نے اس کی صراحت کی ہے، تلاوت مطلقاً افضل ہے. تلاوت مطلقاً ہمیشہ اگر آپ پڑھیں گے تو سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت. لیکن ایک خاص موقع آتا ہے، جیسا کہ جمعہ کی رات آ گئی، جمعہ کا دن آ گیا. اسی طرح مدینہ پاک آپ گئے، مسجد نبوی میں بیٹھے تو وہاں کسی کو گیا افضل درود شریف افضل. لیکن جن خصوصی مواقع کے لیے خاص ذکر وارد ہوئے وہاں وہی ذکر افضل ہوں گے. علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ حسن حسین میں لکھتے ہیں، افضل الذکر القرآن الا فیما شرع بغیرہ، یعنی سب سے افضل قرآن پاک کی تلاوت ہے، سب سے افضل ذکر، مگر جو جگہ کسی دوسرے ذکر سے مشروع ہو وہاں وہی افضل ہوگا. جیسا کہ مدینہ پاک ہے، وہاں درود شریف افضل ہوگا. کیسے پتہ کی بات ہے نا؟ ہمارے سارے سوالوں کا جواب. ہم دوسرے دنوں میں بیٹھیں گے، خوب کیا کریں گے؟ لیکن جمعہ میں زیادہ وقت کس کے لیے دیں گے؟ سورہ کہف پڑھ لیے، افضل درود شریف زیادہ، کیونکہ جمعہ کی اسپیشل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھنے والے میں شفاعت کروں گا. جو جتنا زیادہ پڑھے گا کل قیامت کے دن اتنا ہی میرے سے وہ قریب ہوگا بول کر کے. مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، مثلا رکوع سجدہ تسبیح کے ساتھ مشروع ہے، حتیٰ کہ اس میں تلاوت کی جائے تو مکروہ ہے. دیکھو کیسی مثال دی ہے، کہا نا مطلق تلاوت افضل ہے، لیکن جو جگہ جس ذکر کے لیے مشروع ہے اس جگہ اسی ذکر کو کیا جائے گا. فار ایگزامپل رکوع میں درود شریف افضل بولتے، چلو درود شریف پڑھتے، سبحان ربی العظیم چھوڑ کر کے اللہم صلی علی محمد پڑھا، رانگ، غلط ہے، وہ پڑھنے کی جگہ نہیں. وہاں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہی ہے. سجدے میں کہا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، سمجھے؟ اسی طرح سلام پھیرا، اللہ اکبر استغفر اللہ پڑھا، اس کے بعد کیا کرنے کا ہے؟ سچ بول 3 تسبیحات پڑھنے کا ہے نا، وہ جگہ ہے، اس جگہ اس کو پڑھنا ہی کیا ہے؟ افضل ہے. اس کے بعد ہونا تو سب ہونے کے بعد
آیت الکرسی منقول ہے، اس جگہ وہ پڑھنا، 3 قل پڑھنے کا ہے، اس جگہ وہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا وہ مثلا، یہ سب پڑھنے کا۔ تو ایک بہت بڑا ہمارے کو نالج ملا، سوال کا جواب مل گیا، کب کون سا ذکر افضل ہے۔ مطلق سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ مدینہ پاک قبر اطہر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن لوگوں نے اب تک حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، مدینہ منورہ حاضری نہیں دی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولتیں، آسانیاں مہیا فرمائے کہ وہ بھی یہ سب اچھے اعمال کر سکیں۔ اور جو لوگ گئے ہیں حج کے لیے، زیارت کے لیے، اللہ سب کے حج کو، زیارت کو، تمام دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، ہمیں بھی ان کی دعاؤں میں اللہ شامل فرمائے، آمین آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔